بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ میر درد کے شعر کا پہلا مصرع ہے۔ مکمل شعر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اس سبق میں ہم معاشرے میں رہنے کے آداب سیکھیں گے، مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک، محبت، اخوت، ایثار، قربانی، سخاوت، ہمدردی، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے۔ جس معاشرے میں محبت ہوگی، اخوت، ایثار، قربانی، بھائی چارہ، ہمدردی، یہ سب چیزیں ہوں گی، وہ معاشرہ کس طرح سے ترقی کرے گا۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہماری تاریخ جو ہے وہ احترام انسانیت کی بے مثال مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھیں عبدالستار ایدی، بلقیس ایدی، حاتم طائی اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، بہت سی ایسی مثالیں ہیں جہاں پر لوگوں نے ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک کی قربانیاں دیں، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جائیداد، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے وقف کر دی اور قربان کر دی۔ سب سے پہلے ہم سبق کے خاص الفاظ جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات سے اعلیٰ۔ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات سے اعلیٰ یا افضل۔ تمتما اٹھنا، چمک اٹھنا۔ اپاہج، معذور۔ بدرجہ اتم، کامل ترین۔ ذو النورین، حضرت عثمان کا لقب۔ غنی، دولت مند یا آسودہ۔ کروبیاں، فرشتے۔ دار فانی، فنا ہونے والا، مراد اس سے دنیا۔ دار فانی، فنا ہونے والا گھر، مراد اس سے دنیا۔ گہوارہ، جھولا، یہاں مراد ہوگی مرکز۔ نظیر، مثال۔ نچھاور کرنا، نثار کرنا۔ نزع، موت کا عالم۔ مربوط، وابستہ بھی اس کا مطلب ہے اور جڑا ہوا۔ خوشنودی، رضا۔ خوشنودی، رضا، خوشگوار، دل کو خوش کرنے والا۔ ہاں جی، اس کے بعد دیکھیں سبق کا آغاز جو ہے وہ ایک شعر سے کیا جا رہا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ میں دہرا دیتی ہوں، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، تم اگر زمین پر رہنے والوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ عرش بری پر تم پر مہربان ہوگا۔ یعنی جب ہم اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم فرمائے گا، کرم کا معاملہ کرے گا، نرمی اور شفقت کا معاملہ کرے گا، جو ان لوگوں پر جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا ہم بیج بوئیں گے ویسا ہی ہم پھل پائیں گے۔ اسی طرح سے اس شعر میں ہمیں شاعر بتا رہے ہیں کہ اگر تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ مہربانی کا معاملہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب تمہاری حاضری ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے گا۔
ہاں جی، اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا پیراگراف دیکھیں آپ۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ میننگز دیکھ لیتے ہیں اس 2 لائنوں کے۔ اچھا، اشرف المخلوقات، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل، ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے زیادہ سے زیادہ کام آئے۔ کام آنے کا مطلب مدد کرنا۔ در حقیقت، دراصل، مخلوق خدا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، مزہ، لطف، اصل مزہ، حقیقی لطف۔ اب ان 2 لائنوں میں ہمیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، جو کچھ بھی کائنات میں دنیا میں موجود ہے، جتنے بھی جاندار موجود ہیں، ان سب میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل انسان ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں۔ جانوروں اور پرندوں کی زندگی کیسی ہے؟ ہم سے کیسے مختلف ہے؟ وہ سانس لیتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے پیتے ہیں، ان کی نسلیں بھی بڑھتی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی، شعور دیا، سمجھ دی۔ تو اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم نے پرندوں اور جانوروں جیسی زندگی نہیں گزارنی۔ وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ وہ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، انہیں اپنی فکر ہوتی ہے، انہوں نے اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، انہیں اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے ایسی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں، دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ ہم جس طرح سے بھی کر سکیں دوسروں کے ہمیں کام آنا چاہیے۔ در حقیقت اصل میں مخلوق خدا کے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنے میں ہی، مدد کرنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے، حقیقی لطف ہے۔ اب یہاں پر بہت اچھی ہمیں بات بتائی جا رہی ہے، اور ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے زندگی گزارتے ہوئے اس طرح سے رہنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں، ہم دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والے ہوں، نہ کہ ہم مشکلات پیدا کرنے والے ہوں۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں وہ خدا سے بہت قریب ہے جو خوش اخلاق ہے اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے دیکھتے ہیں۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے، خوشگوار خوش کر دینے والی، اور پرسکون سکون سے بھرپور زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں، معاشرے کے افراد میں حسن سلوک، اچھا برتاؤ، سخاوت، فیاضی، ایثار، قربانی کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں، بہت زیادہ ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے انسان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ کیسا معاشرہ ہونا چاہیے؟ جس میں ہر شخص کو یہ فکر ہو کہ میں نے اپنے فرائض ادا کرنے، دوسرے کا حق میں نے ادا کرنا۔ اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے، مانند طرح ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں، جس کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر، دوسری صورت میں معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، نا اتفاقی جنم لیتی ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا، اس کا علاج کرنا ایسا فعل ہے، ایسا کام ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے۔ چلیں جی، میننگز مجھے امید ہے آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اب میں اس کی تھوڑی اور وضاحت آپ کے سامنے کر دیتی ہوں۔ پہلی لائن میں دیکھیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یعنی ہماری زندگی خوشی سے بھرپور ہو، ہماری زندگی میں سکون ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، سخاوت کا معاملہ رکھنا ہے، جہاں ایثار کی ضرورت ہو وہاں ہم نے ایثار سے کام لینا ہے، ہم نے قربانی دینی ہے۔ ایسے جذبات اگر معاشرے کے ہر شخص میں موجود ہوں گے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ خود بخود ترقی کرے گا۔
جب ہر انسان دوسرے انسان کی ضرورت کا خیال رکھے گا تو وہاں پر اتفاق جنم لے گا، محبت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا۔ جب معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو معاشرہ خود بخود جو ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بصورت دیگر معاشرے کا شرازہ بکھر جائے گا۔ اگر معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں، نفسا نفسی ہے، ہر کسی کو اپنا حق لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا اسے یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنا حق لینا ہے، میں نے اپنا فرض ادا نہیں کرنا۔ جب صرف ہم حق لینے والے بن جائیں گے تو ایسی صورت میں وہ معاشرہ کمزور ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا، دوسرے کی تکلیف کو، دوسرے کے غم کو، دوسرے کے مسئلے کو سمجھنا اور پھر اس کا مداوع کرنا، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا، اس کی مدد کرنا، اس کا علاج کرنا، جیسی بھی ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا ایک ایسا کام ہے جو انسان کو کس سے بلند کر دیتا ہے؟ فرشتوں سے بھی بلند اور نمایاں کر دیتا ہے۔ جی اب آگے دیکھیں، وہی شعر آ گیا جہاں سے ہم نے چیپٹر کا آغاز کیا تھا۔ اس سبق کا عنوان جو ہے اسی شعر سے کے پہلے مصرے سے کیا گیا ہے، میر درد کے بقول۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں میر درد پہ اوپر ایک نشان سا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو میں یہ آپ سے پوچھوں گی کہ یہ نشان یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ کوئی بچہ مجھے یہ بتا سکے گا؟ آپ کو پتہ ہے یہ اگر کسی نام میں یہ نشان اوپر ہو تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، کروبیاں فرشتے۔ درد دل ایسا دل جس میں احساس ہو، اطاعت فرما برداری۔ میر درد کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے دل میں احساس ہو، اس کو صرف اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ دنیا میں جائے اور بس وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی لگا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، یا اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہ ہو، وہ حقوق اللہ تو ادا کرتا ہو لیکن حقوق العباد کا اس سے پتہ ہی نہ ہو، یا وہاں اس سے کوتاہی ہو جائے۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں، شاعر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اللہ کے پاس لاتعداد فرشتے موجود ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ نے دنیا میں اس لیے پیدا کر کے بھیجا کہ وہاں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کریں، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ جو میر درد پر جو نشان ہے یہ تخلص کی علامت ہے۔ یہ شاعر جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ ایک چھوٹا سا نام لگا دیتا ہے جسے وہ اشعار میں استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہا جاتا ہے، اور یہ جو درد پر آپ کو علامت نظر آ رہی ہے یہ تخلص کی ہے۔ اچھا جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ شاعر نے ہمیں بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تو یہ نہیں کہ صرف ہم جو ہے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ ہم نے آج کیا بات سیکھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تو عبادت کرنی ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی ضرور راضی کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگلا پیراگراف دیکھیں، مسلمانوں کی تاریخ، آداب معاشرت کے معاشرے میں رہنے کے طور طریقے، آداب معاشرے میں رہنے کے طور طریقوں کے مختلف پہلوؤں، مثلاً ہمدردی دوسرے کا درد محسوس کرنا، غم گساری کرنا، سخاوت فیاضی، محبت پیار، اخوت بھائی چارہ، ایثار قربانی، حسن سلوک اچھا سلوک، اور احترام انسانیت انسانوں کا احترام وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اب ہم مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں جگہ جگہ پر ایسی مثالیں نظر آئیں گی، کہیں کوئی ہمدردی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو کہیں وہ سخاوت میں سب سے نمبر لے گیا، محبت ہے تو بھائی چارہ ہے، اسی طرح سے
کہیں ایثار کی مثالیں ہمیں نظر آئیں گی اور کہیں حسن سلوک کی بڑی بڑی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ہم نے اپنے آباء کی ان روشن مثالوں سے اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ ہر انسان میں فطری طور پر محبت کا جذبہ بھی موجود ہوتا ہے اور ہمدردی کا جذبہ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب بعض لوگوں میں، کچھ لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہوتی ہے، ان کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، ان کی سرشت میں یہ بات رکھ دی جاتی ہے اور وہ خلوص نیت سے پوری نیک نیتی کے ساتھ زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب بتائی یہ بات جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں محبت اور ہمدردی رکھ دی ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے اور پھر وہ ہمیں اس کا اظہار کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، یعنی وہ اپنی زندگی میں صرف اپنے لیے نہیں جئیں گے بلکہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے بھی کام آئیں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، ان کے غم کو بانٹیں، ان کی تکالیف کو کم کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ دیکھیں جی، اگلا پیراگراف ہے ہمارا۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ تھا۔ یہ خشک سالی یعنی قحط تھا۔ لوگ شدید قحط میں مبتلا تھے، شدید قحط تھا، غلے اناج کی کمی تھی، بھوک تھی۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے، اناج سے بھرے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ غلے سے لدے ہوئے کتنے اونٹ؟ 1000 اونٹ قطار میں داخل ہوتے ہیں مدینہ شہر میں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں، چمک اٹھتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں۔ جب تاجر دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ اونٹ مدینہ میں آ رہے ہیں تو تاجر خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے خوشی سے چمکنے لگ جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اطمینان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ یہ غلہ، یہ اناج خرید لیا جائے۔ اب وہ سارے تاجر جو ہیں، اناج جو تھا نہیں، قحط تھا، خشک سالی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے زیادہ اونٹ آ رہے ہیں اور وہ غلے اور اناج سے بھرے ہوئے ہیں، سارے تاجر خوش ہو گئے، چلیں جی غلہ آ رہا ہے، اب ہم اس کو خریدیں گے اور پھر کیا کریں گے، اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے بیچ کر زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں گے، زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کریں گے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذو النورین 2 نوروں والا کے ہیں۔ اب 2 نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی کو؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی تھیں، 2 نوروں والے، جن کا شمار مدینے کے بڑے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ کے پاس دوڑا آتا ہے، بھاگ کر آتا ہے، بھاگا آتا ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خریدے، زیادہ سے زیادہ اناج حاصل کر لے، خرید لے اور خوب نفع کمائے اور بہت زیادہ نفع حاصل کرے۔ اب جب سب کو پتہ چلا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ ہے تو سب پہنچ گیا ان کے پاس کہ یہ غلہ جو ہے یہ تو ہم خریدیں گے اور پھر اس کو فروخت کریں گے، منہ مانگے داموں فروخت کریں گے۔ لوگ جو بھوکے ہیں وہ تو خریدیں گے، تاجروں نے کہا ہم تو خوب نفع کمائیں گے۔ اب دیکھیں جی کیا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا، نفع دے گا۔ ہر ایک آپ کو 2 گنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے، یعنی دگنے داموں جو ہے وہ خرید لے گا۔ وہ کہتے ہیں میں 2 گنا نفع آپ کو دوں گا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے، اب 2 گنا منافع بھی بہت زیادہ منافع ہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت کم ہے، مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے، تو تاجر جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا منافع دینے والا کون ہے۔ وہ
حیرت زدہ ہو کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، نہ کوئی آیا ہم سے پہلے اور نہ ہی ہماری موجودگی میں یہاں کوئی آیا ہے، آخر وہ کون ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ اب وہ پریشان ہے، حیران ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح، آخر وہ کون ہے جو تمہیں ہم سے زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ میرا اللہ ہے۔ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، جس کا عہد ہے مجھ سے، وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا، یعنی اگر اس کی راہ میں ایک دو گے تو وہ بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب وہ بتاتے ہیں کہ بندے کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر دنیا میں تم ایک دو گے اس کی راہ میں تو وہ اس کو بدلے میں 10 گنا کر کے تمہیں لوٹائے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس بات کا جواب دے۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے، غنی سخی دولت مند کے نام سے پہچانے جانے والی ہستی شخصیت نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا، مفلسوں میں بانٹ دیا۔ اس ایثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی، کم ہی میسر ہوگی۔ اب اسی لیے ان کا نام غنی تھا کہ وہ جب اللہ کی راہ میں دیتے تھے تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مال اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے، اور جتنا وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جو ہے وہ ان کو مال و دولت سے نوازتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ سخی کبھی مفلس نہیں ہوتا، سخی کبھی مفلس نہیں ہوتا، جو دوسروں میں بانٹتا ہے اللہ اسے بہت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر جو ہے یہاں ختم ہوتا ہے، اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو ہماری پڑھائی رہ گئی ہے اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ اللہ حافظ۔